اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ الصافات کی 99 تا 109 11 آیات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ایک بار پوچھا اللہ کے رسول سے کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں اے اللہ کے رسول؟ تو حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، آپ کے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اس کے آگے حدیث ہے قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، تو انہوں نے پوچھا اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ہر روئے کے بدلے میں ایک نیکی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو یہ حدیث تو لمبی تھی، لیکن سنت ابیکم ابراہیم جو ہے یہ بات ہے جو بہت اہم ہے، یعنی یہ عید الاضحیٰ کی جڑ اور بنیاد یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اور آپ نے صحابہ کرام کو یہ جواب دیا تھا کہ یہ قربانیاں جو ہیں یہ آپ کے باپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب وہ واقعہ قرآن پاک میں جو ہے وہ میں نے آج آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہیں آیات اس میں ہے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ قربانی کی روح کیا ہے، قربانی اصل ہے کیا۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ترجمہ میں ایک بات کر دیتا ہوں کہ ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا، اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم یا بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم پر۔ آپ نے غور فرمایا کہ ان آیات میں پورا واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا تھا جو اکلوتا تھا ان کا، وہ بھی اپنی دعاؤں کے بعد ملا تھا بیٹا۔ توریت سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 86 سال کی تھی، 86 ایئرس کی تھی جس وقت ان کو بیٹا ملا ہے یہ، اور دعا کب سے کر رہے تھے؟ دعا اس وقت سے کر رہے تھے جو آیت آج کی یہاں شروع ہو رہی ہے کہ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین۔ جب ان کی قوم نے ان کو نکال دیا اور ان کو آگ کے علاوہ میں ڈال دیا اور اللہ رب کریم نے ان کو آگ سے بچا لیا تو باپ نے بھی نہیں چھوڑا، اور باپ نے کہا میں تجھے سنسار کر دوں گا ابراہیم۔ جب دیکھا کہ قوم نے بھی دھکار دیا ہے اور باپ بھی کسی طریقے سے ساتھ نہیں دے رہا ہے بلکہ یہ کہہ رہا ہے میں تجھے سنسار کر دوں گا، تو انہوں نے دیکھا کہ میرے لیے وطن اب وطن اب میں کتنا ہی محبت کروں وطن سے میرے لیے کسی قابل نہیں ہے، تو لہٰذا اے اللہ میں جا رہا ہوں۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اے میرے رب میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، یعنی مجھے نہیں پتا میں کہاں جاؤں گا، میں رب کی خاطر نکل رہا ہوں۔ رب کی طرف کا مطلب ہے رب کی خاطر نکل رہا ہوں اور اسی کی طرف میری توجہ ہے، یعنی میں جدھر وہ مجھے لے جائے گا وہاں لے جاؤں گا۔ چنانچہ وہ اس وقت نینوا میں تھے، اور بابل کا مقام ہے یہ، عراق میں تھے، عراق سے وہ شام کی طرف چلے گئے۔
اور جاتے ہوئے انہوں نے ایک دعا کی، فرمایا کہ رب ہب لی من الصالحین۔ صرف ان کے ساتھ 2 لوگ اور تھے، پوری قوم ان کے خلاف تھی، ایک ان کا خالہ داد بھائی یا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام، اور ایک ان کی بیوی حضرت سارہ۔ تو یہ صرف یہ 2 لوگ تھے اور کوئی نہیں تھا۔ تو ایسے وقت میں ان کو ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کوئی ساتھی ہوتا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے بیٹا دے دے۔ اس میں دیکھیے رب حبلی من الصالحین میں کہیں بیٹے کا ذکر نہیں ہے، ایسے ہی یہ بالکل جیسے حضرت زکریا نے دعا مانگی تھی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اسی قسم کی دعا ہے کہ مجھے بہترین ساتھی صالحین میں سے کچھ لوگ میت کے لیے دے دے، یہ مطلب تھا۔ لیکن دل میں تمنا تو اللہ جانتا ہے کہ دل میں کیا ہے، دل میں یہ تھا کہ بیٹا دے دے، لہذا اللہ تعالیٰ دل کے حال کو جانتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا فبشرناہ بغلام حلیم، فوراً جواب دیا گیا فبشرناہ بغلام حلیم۔ لیکن یہ جواب آپ سمجھ رہے ہیں فوراً ملا تھا؟ نہیں، یہ جواب ان کو کم سے کم 40 سال بعد ملا تھا، جو باقاعدہ وحی کی شکل میں ملا تھا۔ یعنی ان کے دل میں بات آئی ہوگی کہ میں دعا مانگ رہا ہوں، دعا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، 40 سال مانگتے رہے تقریباً، کیونکہ جس وقت وہ وہاں سے گئے ہیں تو 45 سال کے قریب تو ہوں گے اس وقت وہ، کیوں 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے انبیاء کرام کو عام طور سے، اور اس کے بعد وہ 4-5 سال تک قوم کو انہوں نے اور زیادہ حجت تمام کی ہوگی، اس کے بعد لکھتے ہوں گے، اور 87 سال میں اللہ تعالیٰ نے 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے، تو پورے 40 سال کم سے کم تو رہے ہوں گے نا، 40 سال تک دعا کرتے رہے وہ اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بشارت دی، اس وقت پھر بشارت دی ہے کہ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اس کو بشارت دی ایک بیٹے کی جو بردبار ہوگا۔ یعنی 2 باتیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، بیٹا ملے گا تمہیں اور وہ بیٹا حقیقت میں بردبار ہو۔ بردباری کیا ہوتی ہے یہ آگے ملے گا آپ کو، کہ بردباری اسے کہتے ہیں، سعادت مندی اسے کہتے ہیں، صبر کرنے والا، حلم صبر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، یعنی حلم و صبر اس کو ملے گا خاص طور سے۔ اے ابراہیم تیری والی صفت اس کو ملے گی۔ قرآن میں ابواہ حلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہے، اور بیٹے کو بھی حلیم کہا گیا ہے، اس کا مطلب حضرت ابراہیم کی وہ صفت یہ جو ہے یعنی وراثت میں ملی ان کے بیٹے کو، اور وہ بیٹا کون ہوگا اب میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، اس میں اختلاف ہے، ہمارے مفسرین تک میں اختلاف ہے۔ توریت والے تو اپنی بات کہیں گے ہی، وہ تو مانیں گے ہی نہیں کہ اسماعیل علیہ السلام ہوں گے وہ، لیکن ہماری بدقسمتی سے ہمارے مفسرین میں غلطی کر رہے ہیں، حالانکہ کہہ رہے ہیں اسماعیل کے معنی ہوتے ہیں ایل، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایل ہے، یعنی عبرانی زبان میں ایل کہا جاتا ہے، اور سما سے بنا ہے، یعنی سن لی ایل نے اس کی۔ تو کون سی سن لی؟ وہ دعا جو یہ دعا ذکر تھی، اس دعا کو سن لیا، اس دعا کے سننے کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو وہ کون ہوگا؟ اسماعیل تو ہوگا۔ اس لیے کہ آگے کی آیت جو ہے اس میں جب ختم ہو گیا ہے، آپ غور کیجیے یہ واقعہ ختم ہوا ہے، تو اس میں یہ فرمایا گیا ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے اس کو اس واقعے کے بعد میں، اس کی آیتوں کے بعد میں ہے وہ، اس واقعے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے دوسری بشارت دی ہے، اس میں اسحاق کی جو نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا اس کی بشارت دی۔ تو نبی کی بشارت پہلے سے کوئی دے دے تو اس کی قربانی کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی تو نبوت 40 سال میں کم سے کم ملتی ہے، اور پہلے سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہو جب کہ نبی ہوگا وہ، تو اس وقت خواب دیکھتے تو وہ کہتے ہیں اللہ تو نے تو کہا تھا وہ نبی ہوگا، تو نبوت تو 40 سال میں ملے گی، تو میں مجھ سے تو کہہ رہا ہے تو قربانی کروں۔ اس کا مطلب بہت سے واقعات ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اور اس کے ہمارے مفسرین نے، جمہور مفسرین حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی بتاتے ہیں، اور بہرحال اس پر ہمارا اتفاق بھی ہے ہمارے مفسرین کا لحاظ سے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اور جس یادگار میں ہم قربانیاں کرتے ہیں، امت مسلمہ ہی کر رہی ہے اس یادگار کو، تو فرمایا جا رہا ہے کہ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ اب میں جیسے عرض کر رہا تھا ابھی کہ غلام حلیم کی اب تشریح آگے آنے والی ہے، یعنی حلیم کیسا ہوگا بردبار، اس کو دنیا میں دکھانا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کو اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دکھانا ہے کہ ہاں ہم نے دعا ہے ابراہیم تیری مینوان قبول کر لیے، اس سے زیادہ قبول کر لیجیے کہ تو نے صرف بیٹا مانگا تھا، ہم تجھے بیٹا حلیم بھی دیں گے، تو جیسی صفت والا دیں گے۔
تو اب وہ کیسا ہے بیٹا، اس کے لیے اس کو آپ ان آیتوں کو غور کیجیے کہ جب وہ اس قابل ہوا بیٹا لڑکا، جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچا، توریت میں آتا وہ 13 سال کے ہوئے جب، تو ظاہر ہے اسی وقت انگلی پکڑ کر کے وہ کچھ چھوٹا موٹا بھاگ بھاگ کے کام کرتا ہے بچہ. سوچیے آپ، ایک تو سوچیے ایک بچہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت مانگا تھا، میں نے کہا 40 سال دعاؤں کے بعد ملا تھا، بڑھاپے کی اولاد تھا اور اکیلی اکلوتا بیٹا تھا وہ، اس کے بعد وہ 13 سال کی عمر میں جب بالکل ان کا کام کرنے کے قابل ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان، اتنے امتحانات تو کسی کے لیے ہی نہیں گئے جتنے امتحان اللہ تعالیٰ نے لیے ہیں. تو اس لیے قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. یعنی ہم نے حقیقت میں بہت سے کلمات سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے امتحان لیا ہے ابراہیم کا، اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے. اتمہن، اس میں کامیاب ہو گئے، تو ہم نے پھر بشارت دے دی کہ تجھے پیشوا بنا دیں گے. تو پیشوائی ایسے نہیں ملتی، سکسیس دنیا میں بھی محنت سے ہی آپ کو وہ ملتی ہے، کامیابیاں ملتی ہیں. تو فرمایا یہاں پر کہ وہ جب دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا تو قالا یا بنیا انی ارا فی المنام. اب ایک دم اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خواب دکھا رہا ہے، اور وہ اس خواب کا ذکر اپنے بیٹے سے کر رہے ہیں. یا بنیا، میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں. اس میں ارا کہا ہے، اس میں بھی نقطہ ہے. ارا کا مطلب یہ ہے میں دیکھتا ہوں، یعنی بار بار دیکھ رہا ہوں. تو آتا ہے تفسیروں میں کہ کم سے کم 3 بار انہوں نے خواب دیکھا، روزانہ دیکھا خواب یہی تھی. ارا میں اور رآ میں یہی فرق ہوتا ہے. یہاں رآ ہوتا اگر تو ایک بار دیکھتا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. ارا میں کا مطلب میں خواب دیکھتا ہوں. ارا اور قرآن اسی کہتے ہیں. قرآن کی خوبی اسلوب بتاتا ہے کہ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایک بار نہیں دیکھا بلکہ انہوں نے بار بار دیکھا خواب. اب بار بار جب خواب دیکھا تو نبیوں کا خواب جو ہے وہ وحی کی شکل میں ہوتا، وحی ہوتی ہے. اور وحی اس میں جب وہ دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے گویا وہ اشارہ ان کو کیا جا رہا ہے کہ تو اپنے بیٹے کو قربان کر. یہ مطلب ہے اس کا مطلب انہوں نے یہ لیا گویا مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے. وہ یہ سمجھے کہ مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ میں اس اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں. جس کو اتنی زیادہ دعاؤں کے بعد کو ملا تھا، اس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو قربان کر دو. تو کہا کہ انی آرام میں دیکھتا ہوں، فی المنام میں خواب میں دیکھ رہا ہوں. یعنی حکم بھی نہیں ملا ہے، اللہ تعالیٰ ایک خاص طریقے سے اس بات کو کر رہا ہے. یعنی خواب ان کو پھر دکھا رہا ہے. اب یہ بھی امتحان ہو رہا ہے کہ خواب کو وہ حقیقت کر کے دکھائیں گے کہ نہیں دکھائیں گے. یہ امتحان ان کا، خواب کو حقیقت کر دکھائیں گے ابراہیم یا نہیں. خواب تو خواب ہے، اس کی تعبیر اور تعویل دونوں ہو سکتی ہیں. تعبیر بھی ہو سکتی ہے اور تعویل بھی ہو سکتی ہے. اور تعبیر بالکل دوسری ہوتی ہے. ہم سانپ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں دولت مل رہی ہے، ہم اپنے کو مڑا ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں تو تیری عمر بڑھے گی. آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. یہ اس طریقے کی تعبیر ہوتی ہے خواب کی، بالکل الٹی قسم کی تعبیر ہوتی ہے. لیکن یہاں پر وہ بالکل ایسے ہی مینوان ویسے ہی سمجھ رہے ہیں اس کو، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں یہ وحی الہی ہے. تو فرمایا کہ انی اذبحک، میں انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا رائے. اب عجیب بات ہے، بیٹے سے چھوٹے سے یعنی 13 سال کے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں، یہ عجیب بات ہے. اب یہاں پر بھی بڑی ایک بات ہے کہ ایک باپ، بوڑھا باپ اپنے بیٹے سے پوچھ رہا ہو کہ بتا تیری کیا رائے. معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے جو ان کو بشارت ملی ہوئی تھی اس کا امتحان، اس کا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا میرے رب نے مجھے ویسا ہی بیٹا دیا ہے جیسا میں نے مانگا تھا کہ نہیں. وہ یہ ہے امتحان. وہ اپنے بیٹے سے جو رائے لے رہے ہیں اس کی سعادت مندی کا امتحان لینا چاہ رہے ہیں کہ حقیقت میں مجھے وہی بیٹا ملا تھا کہ مجھے فبشرناہ بغلام حلیم، یعنی غلام حلیم کی جو مجھے بشارت ملی ہے، میں دیکھوں تو کم سے کم وہ کیسا حلیم ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا یعنی گویا اس کا امتحان لے رہے ہیں بیٹے کا کہ دیکھوں تو کم سے کم میرا بیٹا کتنا بردبار ہے، کیسا سعادت مند ہے، کیسا صابر ہے. اب دیکھیے اب اس نے کیا دکھایا. اس نے دکھایا کہ بے شک وہ ویسا ہی ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے.
یعنی انہوں نے تو کہا میں نے خواب میں دیکھا، بیٹا کہہ رہے ابا جان کر گزریے وہ جو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، لیجیے وہ اس کو حکم سمجھ رہے ہیں۔ بیٹا جو ہے وہ 13 سال کا بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ ابا جان کا خواب نہیں ہے، وہی الہی ہے، وہ حکم الہی ہے، لہذا وہ حکم ہے، آپ وہ کر گزریے۔ اتنا بڑا ایمان اسماعیل علیہ السلام کا، سوچیے ابا جان پر نہیں، ایک نبی پر۔ ہم بھی سوچیں ہم لوگ کہاں ہیں، ہمارے بچے اور ہم لوگ کہاں ہیں، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ یعنی ہم اس قسم کی چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ اب اس میں آگے بات آ رہی ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ کو صابروں میں سے پائیں۔ قرآن میں کہا ہے اپنے صابر میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سورہ انبیاء میں کہا صبر، کئی نبیوں کا ذکر ہے وہاں پر، اور ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی صبر کرنے والوں میں، صابر نبیوں میں ان کو شامل کیا گیا۔ آپ صابر پائیں گے، سہار کرنے والوں میں، ثابت قدم لوگ میں پائیں گے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا نقطہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سوچئے کہ باپ جو ہے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنے جا رہا ہے، قربان کرنے جا رہا ہے، خواب کی صرف بنا پر اس کی تعویل نہیں کر رہا، بیٹا اس کی تعویل نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے ابا جان بڑھاپا ہے، دماغ میں کچھ خلل پڑ گیا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے، ایسی بات آج کل کے اولاد بولا کرتی ہے کہ خواب دیکھا، خوابی تو ہے، اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اضغاث و احلام بھی ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے کتنی تعبیر اور تعویل اور آدمی کرتا ہے، کچھ نہیں، وہ اس کے آگے بڑھ کر حکم کی بات سمجھتے ہیں۔ لیکن اور بہت چیزیں اس میں جو باریکی اور نقطہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے، جس کو علامہ اقبال نے سمجھا تھا، یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ یہ فیضان نظر تھا، جا کے مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ فیضان نظر تھا، جا کے مکتب کی کرامت۔ اب اس میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام تھا، اس کو بھی ہمیں غور کرنے کی چیز کہ ہم نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی ہے کہ نہیں، ہم نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی ہے کہ نہیں کی، اگر نہیں کی تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اور آج بھی موقع ہے اصلاح کر لینا چاہیے۔ یہ مکتب کی کرامت تھی، اور مکتب دو تھے ان کے، آپ غور کیجیے، ایک مکتب والد والا تھا، ایک مکتب باپ والا تھا۔ باپ وہ تھی جس کو چھوڑ کے چلے گئے تھے بے آب ہو گیا جنگل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور وہ صفا اور مروا کے درمیان میں بیٹے کے پانی کے لیے دوڑتی رہی تھی، اور ان کا وہ اتنا پسند آیا رب کریم کو، آج صحیح صفا مروا جو ہے ہمارے لیے واجب ہو گیا ہے۔ حج اور اس کے عمرے کے عمرے کا ایک خاص رکن ہے وہ صحیح صفا و مروا۔ آپ یہ حاجر علیہ السلام کی سنت ہے، بہت کیجیے، اتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، تو وہ مکتب ہے ان کا، ایک مکتب ہے۔ میں عرض کر دوں آپ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ کے چلے گئے تھے اس وقت، آپ کو پتا ہے، اب کب تک وہ چھوڑے رہے اللہ جانے، اور یا کوئی ہم نہیں جانتے، آتے تھے وہ ضرور آتے تھے درمیان میں، لیکن ہر وقت کی تربیت کس کی تھی بھائیو؟ ماں کی تھی، ماں کی تھی، جس کی طرف میں توجہ نہیں۔ ماں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اور باپ کی تھی، جو باپ جتنے دنوں بھی رہے ہوں گے آپ اس درمیان میں آ کر کے انہوں نے جس طریقے سے تربیت کی تھی، یہی فیضان نظر تھا، جا کے مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ آداب فرزندی ہیں کہ ابا جان کر گزریے، آپ کو حکم دیا جا رہا، نہیں خواب نہیں ہے، یہ حکم ہے، کریے آپ کا۔ بیٹا 13 سال کا بول رہا ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور جب دونوں چھپ گئے، اسلما اسلام لے آئے، وتلہ للجبین، اور ابراہیم نے بیٹوں کو ماتھے کے بل گرا دیا۔ اب یہاں غور کیجیے، اس میں بڑی بڑی باریکیاں ہیں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم۔ اب یہ دو جملے ہیں، فلما، لما کہتے ہیں جب کو، تو جب دونوں جھک گئے، اسلما اور وتلہ للجبین، اور اس نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جبین کے بل گرا دیا، پیشانی کے بل گرا دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، ونادیناہ، اور ہم نے ندا دی،
کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات جو تھی وہ یہ تھی، پہلی بات اسلمہ پہ آئیے۔ اسلمہ کیا ہے؟ یہ اسلمہ اسلامی کا، اسلام کو ہی بتایا گیا ہے۔ یہ جب وہ دونوں اسلام لے آئے گویا، جب دونوں جھک گئے اللہ پر، جب دونوں نے سرنڈر کر دیا اللہ کے حضور، جب دونوں نے سبمٹ کر دیا، یعنی جب وہ حقیقت میں مسلم بن گئے، یا یوں کہ یہ اسلام کی بہترین تعبیر اس شکل میں پیش کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جس کی یادگار ہم بناتے ہیں عید الاضحیٰ میں۔ سوچنا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس دن کہ ہم اسلام کی سچی تعبیر اور حقیقت اسلام سمجھتے ہیں اس دن کہ یہ ہے اسلام۔ جب ہم اس کے گلے پہ چھری رکھ کر کے جانور کے کچھ کرتے ہیں اور اس میں جو جذبہ ہوتا ہے وہ جذبہ ہوتا ہے، وہ اسلام جذبہ ہوتا ہے۔ تو یہاں دونوں جب جھک گئے، یعنی اصل میں مسلم ہو گئے۔ اب یہاں پر علامہ اقبال پھر کہتے ہیں ایک بات، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ عشق اور محبت رب سے ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کیسی ہونی چاہیے؟ ایسی ہونی چاہیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کر کے دکھائی، یہ ہے۔ اور اس عشق و محبت کے ساتھ زندگی گزارنا اسلام ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں جھک گئے اللہ کے، ایک نہیں دونوں جھک گئے۔ اور اسی بات کو بعد میں انہوں نے دعا کی شکل میں مانگا، پھر بعد میں جب خانہ کعبہ کی دیواریں ڈھا رہے تھے، وہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سوچئے بار بار یہ کہہ رہے ہیں، یعنی یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے، وہ جھک گئے اللہ کے آگے، سرنڈر کر دیے، پھر وہ دعا مانگتے ہیں اپنے رب سے کہ اے اللہ تو ہمیں مسلمان بنا لیا دونوں کو۔ ربنا وجعلنا، یہاں بھی یعنی تسمیہ کا صیغہ ہے اسلمہ، اور وہاں پر بھی ایک تسمیہ کا صیغہ ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، وہاں پر بھی دونوں ہی کا تسمیہ کا صیغہ ہے، دونوں ہی کر رہے ہیں۔ سوچئے اسلام یہ ہے، ہمیں اسلام یہاں سے سیکھنا چاہیے، یا یوں کہیے اسلام کی آبیاری ہمیں قربانی سے کرنی چاہیے، یہ کہا جا رہا ہے۔ قربانیوں سے اسلام کی آبیاری، اپنی اسلام کی آبیاری کرنی چاہیے، اس جذبے کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے اور اس کو جو ہے سینچنا چاہیے قربانی کر کر کے، اور اس دل میں وہ جذبہ لا کر کے جو جذبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ تھا۔ ہاں، اب اللہ الجبین، انہوں نے بجائے اس کے لٹاتے انہوں نے ماتھے کے بل گرایا ان کو۔ اب اس پر بھی باریکی آتی ہے، ایسا کیوں کیا؟ اس پر خانہ کعبہ تو بنا نہیں تھا، آپ کو پتا ہے، ورنہ قبلہ بھی بنا، اس کو لٹاتے، یہ کہا ہے لوگوں نے۔ تو لہذا ان کو سجدے کی حالت میں ان کو لٹایا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں۔ قرآن پاک میں سورہ علق میں آخری آیت میں یہی بتایا گیا ہے، سجدے کی آیت ہے وہ، کہ جھک جاؤ، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ اللہ۔ تو یہ ہے وہ چیز۔ باقی لوگوں نے جو باتیں کہیں وہ بدلی نہیں ہے کہ وہ محبت میں ہوتا ہے، محبت میں تو وہ تو خود ہی قربانی کرنے پہ کہتے ہیں، وہ بات صحیح نہیں ہے۔ اب سوچئے کہ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، تو واہ جو ہے یہ قرآن پاک میں اس جگہ پر مشکل لفظ ہے، واہ کے بجائے فا آنا چاہیے تھا بظاہر، لیکن واہ آیا۔ قرآن پاک میں جو بات بھی ہے اپنی جگہ پر بالکل برحق ہے اور بالکل صحیح ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے، تو ہم نے ندا دی، ایسا تو نہیں کہا ہے، اور ہم نے ندا دی، تو اللہ تعالیٰ اور کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دو آیتوں کے درمیان میں ایک محذوف حرف ہے، ایک ڈیلیٹ ہے، یعنی ایک پورا جملہ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے ظرف کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اب اس میں درمیان بتا دیں، مطلب کہنے کا یہ تھا کہ جب دونوں نے اس طریقے سے یعنی اللہ کے آگے جھکا لیا اور ان کو لٹا دیا پیشانی کے بل، اور چھری ان پر چلانا ہی چاہتے تھے، یوں کہنا چاہیے، تو بنا دینا ہو یا ابراہیم، اللہ تعالیٰ کا ندا۔ تو اس میں ہم بچپن میں خطبہ ہوا کرتا تھا، خطبہ علمی کہتے تھے ہم لوگ، ہم سنا ہوگا، تو اس میں عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم سنتے رہتے تھے، ہمیں یاد ہو گیا وہ کہ عالم بالا میں لرزہ پڑ گیا، کشور اعلیٰ میں لرزہ پڑ گیا،
یہ ہے نا، یا عالم بحران اس وقت جس وقت وہ چھری چلانے والے تھے، عالم بالا میں لرزہ پڑ گیا. ارے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ خلیل یہ کر رہا ہے، اپنے رب کے لیے ایسا کچھ کر رہا ہے. فرشتے دم بخود تھے، لرز رہے تھے، کیا ہو گیا. لیکن یہ تمام باتیں تو تھیں، لیکن ہمارے مولانا مودودی نے اس پر جو بات کہی ہے وہ مجھے بہت ہی اچھی لگی، وہ زیادہ پیاری لگی مجھے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی کہ میرے بندے نے میری خاطر اتنا بڑی قربانی دے دی، میرے بندے نے یہ بڑی قربانی دے دی کہ اپنے بیٹے کو بوڑھی اور بڑھاپے میں جو اولاد ملی تھی وہ قربان کرنے کے لیے آ گیا. تو لہذا اللہ تعالیٰ کیسے کر دیتا ایسا؟ وہ چاہتا ہی نہیں تھا، یہ وہ تو امتحان لے رہا تھا. اس نے بھی نہیں کہا تھا کہ قربان کر دو، بلکہ یہ خواب دکھایا تھا قربان کر رہا ہوں. اس پر بھی باری کی بات تھی. مولانا ہم سب لوگ جو اس پر غور کریں، مولانا نے بتایا ہے کہ جب البہو کا کہا تھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، مضارع کا صیغے کا ساتھ میں تھا، کر دیا ہے نہیں ہے، ماضی کے صیغے میں کر دیا ہے نہیں بلکہ کر رہا ہوں. اس کا مطلب صرف ایک ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ کر دیا ہے کہ اس کے بعد قربان ہو گئے، ایسا نہیں تھا. یعنی مطلب تم یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں قربانی کر رہا ہوں. تو انہوں نے تو اپنا کام کر دیا، وہاں تک پہنچ گئے تھے، چھری تک پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ بس ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے ندا دیا ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً تو نے اب خواب سچ کر دکھایا. حقیقت یہ تھی کہ خواب اتنا ہی تھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو نے کر دیا، وہاں تک پہنچ گیا. تو نے تو چھری رکھ دی. اب اس میں بہت سی تفسیریں بھی آتی ہیں کہ چھری تو انہوں نے تیز کر دی تھی بہت زیادہ، لیکن وہ چھری چلا رہے ہیں، چھری چلی نہیں رہی تھی. کیونکہ چھری چلتی کیسی؟ آج ایک پوسٹ میں نے دیکھا کہ وہ چھری بھی ہر اس بندے سے محبت کرتی ہے. مخلوق، دنیا کی ساری مخلوق محبت کرتی ہے جس سے رب کے قریب محبت کرنے لگتا ہے. جو اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو اس کا رب اس سے محبت کرتا ہے، اور جب اس کا رب محبت کرتا ہے تو دنیا کی ہر چیز، ہر مخلوق، یعنی ذوی العقول بھی غیر ذوی العقول بھی موجودات بھی سب محبت کرنے لگتی ہیں. ہماری نظر میں تو لوہا کچھ جاندار نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں تو جاندار ہے. یعنی وہ کیسے چل جاتی، وہ چھری کیسے چلتی؟ جو رب کریم اس سے محبت کرتا ہو تو وہ کیسے چلتی، یہ کہہ رہے ہو. آج کی بات تھی، مجھے اچھی لگی، وہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ فرشتے بھی لرزنے لگے، بلکہ گھبرا گئے کہ کیا ہو رہا ہے. عالم بالا میں لرزہ پڑ گیا، کشور اعلیٰ میں لرزہ پڑ گیا. تو پھر اور اب رب کریم کی رحمت وہ تو رحمت ہی ہے. تو فرمایا کہ ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یقیناً تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم یقیناً نیکی کرنے والے کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. یعنی تو نے کر کے دکھا دیا، اب تجھے نیک جزا دیں گے ہم. کیا دیں؟ یعنی بہترین، اور تو محسن ہے، تو نیکوکار ہے، سب سے اچھا تو نے عمل کر کے دکھایا. اب تعریف توصیف ابراہیم ہو رہی ہے، رب کریم توصیف فرما رہا ہے. ایک بار نہیں کئی بار ہے یہاں پر. یہاں انا کذالک نجزی المحسنین ہے، آگے بھی ہے پھر کذالک نجزی المحسنین، دو بار کہا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی وہ کہ تو تو محسن ہے، تو نیکوکار ہے، تو تو اپنے عمل کو خوب بہت اچھے طریقے سے کرنے والا ہے. تو یہاں فرمایا اب اللہ تعالیٰ اس پہ تبصرہ کر رہا ہے. ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت بڑی کھلی ہوئی آزمائش تھی. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور حقیقت ہے. آپ مجھے بتائیے کیا حقیقت میں اس سے بڑی کوئی قربانی ہو سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ تو بالکل اس نے مہر سب کر دی، مہر لگا دی اس پر، حقیقت پر. بالکل ایسا ہی تھا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی اور کھلی ہوئی آزمائش تھی یہ. وفدیناہ بذبح عظیم. اب اس کے بعد تفسیروں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ ابراہیم تو نے تو قربانی دے دی، اب ہماری طرف سے تو قربانی کر دے. ایک میڈھا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا اور کہا اس کی قربانی تم کر دو، بس یہی قربانی ہم مان لیں گے تمہاری. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذبح عظیم کہہ رہا ہے، بہت عظیم قربانی. کیونکہ اللہ کی طرف سے، جنت کی طرف سے میڈھا آیا ہو تو ذبح عظیم ہوگا. وہ میڈھا آیا، میڈھا یعنی ایک بکرے کی دوسری شکل ہوتی ہے، یعنی بھیڑ کا نر جو ہوتا ہے وہ آیا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا. تو سوچیے آپ کہ یہ جو قربانیاں ہوتی ہیں اس کے اندر ہم لوگ جو دیتے ہیں
اس میں اسی چیز کا خیال رکھیں گے تو زیادہ اچھا لگتا ہے ہمیں، کہ لگتا ہے کہ ہم وہی بات کر رہے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو ہم نے فدیے میں اس کو چھڑا لیا بچے کو، ایک بڑی قربانی، بڑے ذبح، بڑی قربانی کے بدلے میں بچے کو چھڑا لیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بچے کو ہم نے چھڑا دیا، کیونکہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے۔ اب میں ایک بات بتا دوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہو سکتا تھا کہ وہ بچے کی قربانی کروا دیتا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ دنیا میں کبھی بھی کسی نبی کے ساتھ بھی یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ ہے، کائنات کا رب ہے، اس نے کبھی حکم دیا ہو کہ انسانوں کی قربانی دی جائے، کبھی نہیں۔ بیٹے کی قربانی تو بہت ویسی بات ہے، کسی کی بھی قربانی، کسی انسان کی قربانی کو بھی اللہ تعالیٰ کیا جائز، اللہ تعالیٰ کے دین میں جائز قرار نہیں دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کی بھی شریعتیں کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے دین میں یاد رکھیے انسانی قربانی نہیں ہوتی، اللہ کے دین میں بچوں کی قربانی بہت بدرجہ اولا جو ہے بالکل جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ دوسرے مذاہب میں اس طرف جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ نیکی کا کام ہوگا، غلط بات ہے بالکل۔ اللہ کا دین وہی ہے جس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے۔ یہ تو امتحان تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا تھا، اسی لیے روک دیا اس نے۔ وہ تو صرف امتحان لے رہا تھا، اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ بچے کی قربانی ہو، تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس کی تعریف و توصیف، مولانا ترجمہ لکھا، اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اور توصیف اور ان کی یادگار کہنا چاہیے، ان کی یادگار ہم نے چھوڑ دی، اور اس یادگار کو آج سے جو 4,500 یا 4,2500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، اس یادگار کو عرب کے لوگ درمیان میں اس زمانے میں جبکہ حضرت حضور نبی اکرم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، تب بھی اس کو قربانی کو کرتے تھے وہ، اور حضور کی بعثت کے بعد تو آپ جانتے ہی ہیں 1400 سالوں میں تو اتنی قربانیاں ہوتی ہیں، سب جانتے ہی ہیں۔ تو یہ قربانی جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ ایک ایسی یادگار بنا دی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے، اور اس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو جب تازہ کیا جاتا ہے تو ان کی توحید، ان کی اللہ سے محبت اور ان کی اللہ کی راہ میں قربانیاں، اس کی طرف توجہ دی جاتی ہے، اور ان کا اسلام کی ڈیفینیشن کو سمجھانا اپنے عمل سے۔ قرآن یعنی اسلام کی ڈیفینیشن یعنی آپ اپنی زبان سے تو بہت بار سمجھاتے ہیں، لیکن عمل سے نہیں سمجھایا جاتا۔ عمل یہ ہے جو قرآن نے بتایا کرتے کہ یہ تھا جب انہوں نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی اور جھک گئے وہ اس کے لیے، یہ تھا اسلام، اسے کہتے ہیں اسلام۔ اور ایسے ہی تمہارے دل میں جذبہ پیدا جب ہوگا تب اسلام ہوگا، اس کے بغیر تو اسی لیے علامہ اقبال نے ایک بار اور بھی کہی یہ بات کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بات یہی ہے، ہمارا معاملہ تو صرف ایسا ہی ہے گا، ہم زبان سے کہتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دل و نگاہ جب تک مسلمان ہے۔ تو ہم یہ دعا کریں، یہ عہد کریں۔ بات ختم ہو رہی ہے یہیں پر۔ سلام علی ابراہیم، سلام اللہ رب کریم سلام دے دنیا میں بھیج رہا ہے، اور بار بار بھیجتا ہے سلام بھیج رہا ہے، ایسا سلام کہ جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی 3 بڑی امتیں آج بھی اپنا پیشوا سمجھتی ہیں، مسلمان، یہودی اور عیسائی، 3 بڑی امتیں، سب ان کو پیشوا سمجھتی ہیں۔ اس لیے ابراہمک ریلیجن کہتے ہیں، ابراہمک اس کو ہم کہتے ہیں، ریلیجن کہتے ہیں۔ تو اس سے سوچئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا ہے، کتنا بڑا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسا سلام بھیجا ہوگا۔ معلوم ہے کیسا سلام بھیجا ہوگا؟ ایسا سلام بھیجا ہوگا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ حضور نبی اکرم درود و سلام میں یعنی حضرت ابراہیم کا حوالہ دیتے ہیں، جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تو نے آپ نے یعنی درود و سلام بھیجا تھا، ایسے ہی بھیجے، جیسی برکتیں، جیسی رحمتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر توحید کے کچھ تھوڑے سے عناصر بھی رکھا کریں۔ شرک
کہ اجتناب کی طرف بھی بھاگا کریں، اسے دوری اختیار کیا کریں۔ جب تک ہم شرک کو اور توحید کے درمیان میں سمجھیں گے ان چیزوں کو کہ یہ شرک ہے یہ توحید ہے، یہ شرک ہے یہ توحید ہے، تب تک ہمیں حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھنا مشکل ہوگا، نہ ان کا اسوہ سمجھ میں آئے گا، نہ ہم اسلام سمجھ پائیں گے۔ اسلام کو سمجھنا ہے تو اسوہ ابراہیمی کو سمجھنا ہے تو ہمیں اس کے لیے توحید کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ سب سے بڑی چیز وہی تھی کہ، اور توحید میں سب سے بڑی چیز جو گویا ان کی نمایاں صفت تھی وہ عشق الہی ہے، وہ الفت ہے، وہ محبت ہے، وہ محبت جس کے لیے وہ سب کچھ قربان کر رہے ہیں، وہ عشق و محبت، اور یہی اسلام ہے گویا۔ اب اسلام کی دوسری تعبیر بتا رہا ہوں، اسلام کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ وہ عشق جس میں انسان سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ رکھے، اور اللہ رب کریم مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی وہ جذبہ، چھوٹا سا جذبہ، وہ ایسا جذبہ کہ خاص طور سے قربانی کے موقع پر بدیت فرما دے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو سب کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے گناہوں کو بخش دے رب کریم، ہم سب لوگوں کی قربانیوں کو جو کچھ بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قربانی کی توفیق اسلام کا ایک تھوڑا سا عنصر نصیب فرما دے، اسلام کی حقیقت عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں اسلام کی اس حقیقت کے توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا